ایران کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ چائنا اور پاکستان اس جنگ بندی کی ضمانت دیں۔ ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی فضائیہ، ایئر فورس اور نیوی، یہ دو جو فوج کے حصے ہیں، ان کو ایران کے اندر فضائیہ کو اور ایران کے سمندروں میں پاکستان نیوی کو ڈپیوٹ کیا جائے۔ یہ دو ایسے شخص ہیں جن کی زبان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ جنگوں کے دلدار ہیں، جنگیں ان کا پسندیدہ کھیل ہے، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایران کافی تحفظات کا اظہار کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا یا لبنان پر حملہ کیا تو پھر یہ جنگ بندی ہم پر لاگو نہیں ہوگی کہ فیلڈ مارشل غیر متوقع طور پر 3 دن ایران میں انہوں نے قیام کیا ہے، اور صرف 1 دن کی فوٹیج آئی ہے جس دن وہ ان کے وہاں پہ پہنچے ہیں اور استقبال اور ملاقاتیں ہوئی خاتون الانبیاء کا جو بریگیڈ جنرل سے ملا۔ اس کے علاوہ 3 دن کی ان کی کوئی تفصیلات منظر عام پر نہیں ہے، وہ کیا کہاں تھے، کیا کر رہے تھے۔ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ناظم ملک صاحب، جو بڑی بڑی بریکنگ نیوز ہمیں دیتے ہیں۔ اور آج فیلڈ مارشل ایران کے دورے کے بعد جو ہے وہ واپس پہنچے، اور 3 دن کا یہ دورہ تھا، اور اس سے قبل اتنا بڑا دورہ جو ہے وہ نہیں ہوا، 1 یا 2 دن بعد جو ہے وہ واپسی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کیا ٹائم لگنے کی وجوہات تھی، کیا کیا چیزیں طے پائیں، اور ابھی جو مذاکرات طے تو پا چکے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک اور بڑا سوال ہے کہ گارنٹی کون دے گا۔ تو یہ سوال کا جواب جو ہے ہم ناظم ملک صاحب سے جانتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ گارنٹی کون دے گا؟ جی بالکل، امریکہ ایران کی جنگ بندی ہو جاتی ہے، اسرائیل اگر کودتا ہے بعد میں یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو پھر کیا اس کے اندر لایا عمل کیا ہوگا؟ اس کے لیے کیا چیزیں سامنے آ رہی ہیں؟ جی بڑی مہربانی، شکریہ۔ جو پاکستان کی ثالثی میں امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کے لیے جو مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم اس ٹائم بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ ایران امریکہ کی شرائط تقریباً طے ہو چکی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا مرحلہ یہ ہے کہ دنیا کس طرح اعتبار کرے، ایران کس طرح اعتبار کرے کہ اس جنگ بندی کا احترام کیا بالکل جائے۔ ایسے ہی امریکہ کا بھی پتہ نہیں ہے اور اسرائیل کا بھی پتہ نہیں ہے، اور ٹرمپ کی آپ زبان دیکھیں، وہ صبح کچھ، دوپہر کچھ، رات کو کچھ، ایسے ہی، اور نتن یاہو اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ یہ دو ایسے شخص ہیں جن کی زبان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ جنگوں کے دلدار ہیں، جنگیں ان کا پسندیدہ کھیل ہے، اور ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایران کافی تحفظات کا اظہار کر رہا ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں کہ 21 تاریخ ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس لیے 20 تاریخ یا 20 تاریخ تک جو امریکہ ایران کا معاہدہ ہے وہ فائنل ہونے کی تاریخ ہے۔ اسی طرح ایک امریکہ نے جنگ بندی کرائی ہے اسرائیل اور لبنان کے درمیان، بالکل ایسے ہی، وہ 30 اپریل تک ہے۔ اب ایران پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو اس کو کون رکوائے گا، اس کا کون ذمہ دار ہوگا، پھر اگر جنگ بندی ٹوٹ گئی تو ہم پر یہ لاگو نہیں ہوگا۔ ایران کا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ چائنا اور پاکستان اس جنگ بندی کی ضمانت دیں۔ بات یہاں تک آ گئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم معاہدہ کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس جنگ بندی کی ضمانت چین اور پاکستان دے کہ معاہدہ کرنے کے بعد اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا یا لبنان پر حملہ کیا تو پھر یہ جنگ بندی ہم پر لاگو نہیں ہوگی، ہم بھی اس سے مستثنی ہوں گے، پھر جس طرح کا حملہ ہوگا اس طرح کا ہم جواب دیں گے۔ دوسرا ایران کی جو بڑی شرط ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس پاکستان وہ واحد ملک ہے جو اس خطے میں خصوصاً ایران کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکتا ہے۔ ان کا سٹرکچر کافی تباہ ہوا ہے۔ ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان اپنی فضائیہ، ایئر فورس اور نیوی، یہ دو جو فوج کے حصے ہیں، ان کو ایران کے اندر فضائیہ کو اور ایران کے سمندروں میں پاکستان نیوی کو ڈپیوٹ کیا جائے، تاکہ کسی بھی ممکنہ جنگ بندی کی خلاف ورزی پر فوری طور پر جواب دیا جا سکے۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ فیلڈ مارشل غیر متوقع طور پر 3 دن ایران میں انہوں نے قیام کیا ہے، اور صرف 1 دن کی فوٹیج آئی ہے جس دن وہ ان کے وہاں پہ پہنچے ہیں اور استقبال اور ملاقاتیں ہوئی خاتون الانبیاء کا جو بریگیڈ جنرل سے ملا۔ اس کے علاوہ 3 دن کی ان کی کوئی تفصیلات منظر عام پر نہیں ہے، وہ کیا کہاں تھے، کیا کر رہے تھے۔ ہم نے کل بھی ایک خبر بریک کی تھی کہ ان کی ایک خفیہ ملاقات ہوئی ہے جو مشتبہ خام نہیں ہے، ان کے ساتھ وہ چیزیں طے کی جا رہی ہیں۔
اب ایران کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ حزب اللہ، حوثی، حماس اور حشد الشعبی جو ان کی تنظیمیں ہیں، ان کے حامی ہیں، وہ بھی اس جنگ بندی میں شامل ہوگی، ان کے خلاف بھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ہم بڑے خوش ہیں اس جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، دنیا میں اس کی تعریفیں کر رہی ہیں، لیکن نیتن یاہو اور ٹرمپ کی کون، یعنی بات پھر وہی آ رہی تھی کہ گارنٹی کون دے گا، اور خاص کر ہاں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو حالات جس طرف جا رہے ہیں وہ اس میں اب ایسا لگ رہا ہے، کبھی مذاکرات مثبت لگتے ہیں، کبھی نیگیٹو لگتے ہیں، درمیان میں کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، لیکن فائنل تب بھی ہوگا جب سائن ہوں گے، فائنل تب بھی ہوگا جب سائن ہوگے۔ اس وقت تک کا جو مرحلہ ہے وہ بہت ہی پھونک کر قدم رکھنے والا ہے۔ پاکستان بھی بڑی ہوش مندی سے دونوں متحارب فریقوں کے درمیان کے علاوہ اس کے علاوہ پوری دنیا کے ساتھ وہ سفارتکاری کر رہا ہے کہ اس کو کس طرح مستقل اور پائیدار جنگ بندی کا حصہ بنایا جائے، اور چائنا اور رشیا بھی جو ہے اس کی قیادت بھی امریکہ سے رابطے میں ہے، رشیا کے ساتھ اسرائیل کے اچھے تعلق ہیں، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ ذرا سوچ سمجھ کے بات کریں، ٹھیک ہے، اور جنگ بندی کو ایک مکمل ایک پرامن طور پر بنایا جائے۔ اب جو اختلافی چیزیں ہیں وہ کافی پھیل گئی ہوئی ہیں اور اس پر اتفاق نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں نا کہ صدر ٹرمپ نے ایک ایسا متنازع بیان دے دیا جب کہ ابھی امن معاہدے پر دستخط قریب آ رہے ہیں، اس نے کہا جی وہ جو یورینیم ہے وہ اس نے رضامندی ظاہر کر دی ہے ہمارے حوالے کرنے کی، اور دوسرا جو آپ نے ہرمز کھول لی ہے وہ بلا مشروط کھول دیا ایران نے۔ یہ دو ایسے اس نے متنازع بیان دے دیے ہیں جبکہ ابھی امن معاہدے کی شرائط یا اس کے نکات سامنے نہیں آئے، لیکن ایران کے وزیر خارجہ عراقچی کا بیان سامنے آ گیا، انہوں نے کہا جی یہ قبل از وقت باتیں ہیں، امن معاہدے کو اس طرح ثبوتاز نہ کیا جائے کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے، اور یہ معاملات کو خراب کرے گا، اس سے ہمیں نکل کر آگے چلنا چاہیے، اور صرف ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے، جب تک اس پر ایک نقطے کا مکمل کر کے اس پر دستخط نہیں ہو جاتے۔ اور فیلڈ مارشل صاحب اسی دو معاملات پر امریکہ کو، چائنا کو اور سعودی عرب کو اعتماد میں لے رہے ہیں کہ اگلا مرحلہ، اگلا تناظر کیا ہوگا، اور ہمارا بھی دیکھیں ہم ثالثی کروا رہے ہیں امن قائم کرنے کے لیے، اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے، اور اگر اسرائیل بھارتی سازشوں کی وجہ سے یہ جنگ بندی ختم ہوتی ہے تو دنیا کا امن ایک بار پھر ختم ہو جائے گا، اور ایران نے کہا جی پھر ہم پہ لاگو نہیں ہوگی، ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اچھا، یہ ابھی ٹرمپ اگر پاکستان آتا ہے تو اس کے کیا سرکمسٹانسز ہوں گے؟ پاکستان جو ہے وہ دورے کے بعد کہاں خود کو دیکھ رہا ہے، اور کیا اس سے فائدے پاکستان کو لیے جانے چاہیے؟ پاکستان کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ دیکھیں اب اس خطے کا ہر ملک جو کمزور ملک ہے دفاعی لحاظ سے، اس کی نظریں پاکستان پر ہیں، وہ کہتا ہے جی ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ دی جائے پاکستان کی طرف سے۔ سعودی عرب کو ہم دے رہے ہیں، پاکستان سیکیورٹی پرووائڈر بن گیا اس خطے کے اندر، خطے میں بن گیا، سعودی عرب کو ہم نے دے دی ہے، ایران اب کہہ رہا ہے، ایران بھی مطالبہ کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو عمان ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اس خطے میں جو امن دے سکتا ہے، سیکیورٹی دے سکتا ہے، وہ صرف پاکستان ہے، اور اس لیے ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھا جا رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک دن سے جب اعلان ہوا کہ اس نے آپ نے ہرمز کھول دی ہے، پیٹرول کتنا نیچے آ گیا، پیٹرول نیچے آ گیا، اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی گئی، تو اس کے ساتھ اب جو ٹرمپ اور ان کی فیملی پر ایک الزام آ رہا ہے کہ ان کی فیملی اس جنگ سے بھی اربوں ڈالر کما رہی ہے، وہ ہاں جی یہ وہاں پر میڈیا میں ایک عام سی ایک بحث چل پڑی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ جب جنگ بندی کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے، اور ٹرمپ اس کا مطلب کہ وہ جان بوجھ کے ہاں جی، اور اس کے جو بزنس ہواری ہیں وہ شیئرز خرید لیتے ہیں، پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اس کے دوسرے دن یا گھنٹے بعد مثبت جواب دیتا تو اسٹاک مارکیٹ چھلانگیں مار جاتی ہے، وہ اس کو بیچ دیتے ہیں، اربوں ڈالر کا بزنس اس طرح ہو رہا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے درمیان یہ دیکھنے والی بات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں،
یہ خطہ کہاں کھڑا ہے. بالکل. ہمارے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ہے. جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں وہ 3 دنوں سے ایران میں یہی کچھ کر رہے تھے کہ مستقل طور پر کوئی حل لیا جائے. دیکھیں ایران کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہے, ایسے ہی دنیا کے پاس کھونے کو سب کچھ ہے, نقصان دنیا کا ہوگا. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبیں گے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہمارا نقصان ہو جائے گا, پوری دنیا کا نقصان ہو جائے گا اگر دوبارہ سے جنگ انرجی کرائسس آتی ہے تو انرجی کرائسس آتی ہے. تو ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے بڑے ہی ایک مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا, اور نہ صرف ایران کے تحفظات کو دور کرنا پڑے گا بلکہ اس خوش فہمی سے بھی نکلنا پڑے گا کہ یہ جنگ بندی مستقل ہوگی. ہمیں مستقل جنگ بندی کے لیے ایک مستقل ٹھوس لاہ عمل اور گارنٹیاں چاہیے. ایران تو پاکستان سے چائنا سے مانگ رہا ہے, ہم کس سے مانگیں؟ اس کا مطلب ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کو ہم اگر روکیں گے تو پھر امریکہ اور اس کو تکلیف ہوگی سب سے زیادہ. اس لیے اب پاکستان جو ہے وہ یہی ایک اس کو یعنی کہ میچور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل کی طرف سے جنگ کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر امریکہ درمیان میں نہیں آئے گا, پھر ایران جانے, اسرائیل جانے, اور جو اس کے گرانٹر ہیں پھر وہ جانے. یہ پاکستان نے امریکہ پر واضح کیا ہے کہ ہم آپ کی تو جنگ بندی کی کرتے ہیں لیکن آپ پھر اسرائیل کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم اسرائیل کو خود دیکھ لیں گے. اب چونکہ یہودی لابی جو ہے وہ بہت مضبوط ہے, بڑی کارگر ہے, وہ ٹرمپ کو کسی نہ کسی طریقے سے گھیر کے دوبارہ جنگ میں لانے کا ایک خدشہ سا ہے وہ ہے. لیکن جو دنیا ہے وہ امن چاہتی ہے. پاکستان نے چائنا امریکہ پر یہی واضح کیا ہے ثالثی کے دوران کہ اگر آپ دل سے امن چاہتے ہیں, دل سے دنیا ظاہری بات ہے امن ہوگا تو پوری دنیا میں ترقی ہوگی. اگر آپ کو امن کی ہے تو پھر آپ اسرائیل کی گارنٹی کیوں نہیں دیتے امریکہ؟ ابھی تک امریکہ نے اسرائیل کی گارنٹی نہیں دی. اصل یہاں مسئلہ پڑا ہوا ہے. اگر امریکہ اسرائیل کی گارنٹی دے دے گی ٹھیک ہے جی وہ حملہ نہیں کرے گا, تو اب دیکھیں دنیا کی ترقی کامیابی کے دوسرے راستے بالکل ایسے. لیکن بات یہی ہے کہ دلوں میں کھوٹ ہے. چلیے سر, اللہ پاک بہتر کرے اور گارنٹی والا معاملہ بھی حل ہو, مذاکرات ہوں اور یہ جنگ بندی جو ہے وہ پرماننٹ ہو تاکہ دنیا ترقی کرے, پاکستان ترقی کرے اور ساری جو عوام ہے ان کو اس کا فائدہ ہو. بہت شکریہ.